سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ وہ سفر کی کتنی مقدار ہے کہ جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. تو وہ مقدار وہی مقدار ہے کہ جس مقدار میں سفر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے قصر کی اجازت دیتا ہے. اور یہ شرعی سفر کی مقدار یہ ہے کہ انسان اپنی شہری حدود سے یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ کم از کم 57.5 میل دور جائے گا. جو کلومیٹرز میں اگر آپ کریں تو 92 کلومیٹرز 92 کلومیٹر بنتے ہیں کہ جو شخص اپنی شہری حدود سے باہر نکلا اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹر یا 57.5 میل وہ دور جائے گا تو وہ شرعاً مسافر ہو جاتا ہے. اس مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب دوران سفر اس کو سحری ملے. یعنی مثال کے طور پہ ہم سفر کر رہے ہیں اور اب سحری کا وقت آیا، یعنی رات میں سفر جاری ہے، سحری کا وقت آ گیا، تو اگلا دن چونکہ دوران سفر ہی گزرے گا، اس لیے اب اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر متحقق ہو گیا. اگر کوئی چاہے تو روزہ نہ رکھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر آپ ابھی گھر پر ہی ہیں، سحری رات آ گئی، سحری کا وقت موجود ہے اور آپ نے کل دن میں سفر کرنا ہے. مثال کے طور پر 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ کی ٹرین کا یا فلائٹ کا وقت ہے. تو اب یہ جو رات میں آپ کو گھر پر سحری مل رہی ہے تو اگلے دن کا سفر اس روزے کو چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا. اب آپ کو سحری باقاعدہ کرنی ہوگی. اگر اور کوئی عذر نہیں ہے تو اگلے دن کا روزہ رکھنا آپ پر فرض ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ روزہ وہی چھوڑنا سفر میں جائز ہوگا یا اس کی اجازت ہوگی جس کی سحری آپ کو دوران سفر ملے گی. اگر سحری آپ کو گھر پر مل گئی ہے اور دن میں آپ نے درمیان میں سفر کرنا ہے تو اب یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا. یہ سفر روزے رکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. لہٰذا آپ نے سحری کرنی ہوگی اور سحری کرنے کے بعد اگلا آپ دن میں سفر طے کریں. اب مثال کے طور پر کسی کو یہ مسئلہ معلوم صحیح طرح مسئلہ معلوم نہیں تھا، مثلا اس نے سحری کر لی اور پھر دن میں 10 بجے 11 بجے وہ سفر پر چلا گیا اور دوران سفر یہ گمان کر کے کہ شاید یہ سفر ہے اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اس نے دوران سفر روزہ توڑ دیا. تو اگر دوران سفر روزہ توڑا سفر کی بنیاد بنا کر سفر کے عذر کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو یاد رکھیں روزہ اب ٹوٹ تو جائے گا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوتا، اس کی قضا رکھنی ہوگی. کیونکہ یہ سحری ان کو گھر پر ملی تھی، روزہ رکھنا فرض تھا. اب دوران سفر روزہ توڑا تو لازم سے آتے کہ روزہ تو ان کا شروع ہو چکا تھا، روزہ توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی. کفارہ اس پر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں پر ایک عذر ہے کہ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید دوران سفر پہلے سے رکھے ہوئے روزے کو توڑنا بھی جائز ہے. تو چونکہ یہ شک پیدا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، شکوک و شبہات اس میں داخل ہو گئے، لہٰذا ایسا کوئی بھی موقع جہاں پر شک ہو شبہ ہو روزہ توڑنے کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ارادہ نہ ہو، وہاں پر کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا ہوتی ہے. جیسے کہ ہم تفصیل انشاءاللہ ان چیزوں کے بیان میں بتائیں گے آپ کو کہ جن چیزوں سے صرف قضا لازم آتی ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے، اس بیان میں آپ کو تفصیل بتائیں گے. ابھی آپ خلاصے سمجھ لیجئے کہ رات میں اگر سحری ملی تھی اگلے دن کا روزہ رکھنا ضروری تھا، انہوں نے رکھا، لیکن دوران سفر یہ سوچ کر کہ شاید یہ سفر روزہ نہ رکھنے کی اجازت میں شامل ہوتا ہے، انہوں نے روزہ توڑ دیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. ایک صورت تو یہ ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ رات میں سحری ملی، سحری رکھی، روزہ شروع ہو گیا. دن میں مثلا 12 بجے فلائٹ ہے یا 12 بجے ٹرین کا اپنے ٹکٹ وغیرہ لیا ہوا ہے. اب صبح 7 بجے 8 بجے آپ نے سوچا کہ چلیں جی اب تو میں نے سفر کرنا ہی ہے، تو وہ سفر اس کے لیے عذر بن جائے گا. اب آپ نے جان بوجھ کر 7 بجے 8 بجے نے سفر سے پہلے گھر پر روزہ توڑ دیا. تو ایک ہے دوران سفر روزہ توڑا، سفر شروع ہو گیا تھا اب روزہ توڑا، آپ کو بتایا کہ اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں. اور ایک ہے کہ ابھی گھر پر موجود تھے، سفر ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن یہ سوچ کر کہ سفر کروں گا تو وہ سفر اس کے لیے روزہ توڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے، لہذا گھر پر ہی توڑ دیا. تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. وہ قضا تو ایک روزہ ہی ہوتا ہے اور کفارے آپ کو آگے بتایا جائے گا کہ 60 روزے پے در پہ رکھنے ہوں گے. ایک قضا کا 60 روزے پے در پہ 61 روزے.
تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے، دن میں سفر کرنا ہے، تو رات میں اگر ساری گھر پہ ملی ہے تو اب آپ اس روزے کو پورا کریں گے۔ دن میں اگر گھر میں توڑ دیا تو روزہ کے لیے عذر نہیں ہے، کفارہ وغیرہ آپ کے اوپر لازم آ جائے گا۔ ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مثلا آپ کسی جگہ سے کار پر سفر کر کے ایک دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ 57.5 میل کا ہے، تو مثال کے طور پر آپ کو گھر پر سحری ملی، روزہ رکھنا لازم تھا، آپ نے روزہ رکھ لیا، پھر آپ سفر پر آپ روانہ ہوئے اور آپ نے تھوڑا آگے جا کر آپ کو یاد آیا کوئی چیز گھر پر ہم بھول گئے ہیں، شہری حدود سے باہر نکل گئے تھے، مسافر ہو گئے تھے، پھر آپ واپس آئے اور گھر میں آ کر وہ چیز لی۔ اب آپ نے گھر میں آ کر روزہ توڑ دیا یہ سوچ کر کہ ہم سفر پہ تو چلے گئے تھے، ہم سفر سے فی الحال واپس آئے ہیں اور پھر ہم نے دوبارہ سفر کرنا ہے، تو اب بھی اگر آپ گھر پر آ کر روزہ توڑ دیں گے تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اگر رات میں آپ نے ساری گھر میں کی تھی اور دوران سفر آپ مطلب سفر پہ روانہ ہو گئے، دوران سفر روزہ توڑا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، اور گھر پہ کے سحری ملی، آپ نے گھر پہ روزہ توڑ دیا سفر شروع کرنے سے پہلے، یا روزہ توڑا گھر پر سفر شروع کرنے کے بعد کہ کسی وجہ سے واپس آئے، ان دونوں صورتوں میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا روزے کی نیت کے بارے میں کہ روزے رمضان کے روزے کی نیت پوری رات میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثلا رات میں نہ جاگ سکا اور اس کی آنکھ کھلی صبح 7-8 بجے تو وہ زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ یہ بھی تفصیل مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اب یہاں پہ ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے سفر کیا، اسے راستے میں سحری ملی، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ راستے میں اگر رات آئے سحری راستے میں ملے تو اس کے لیے اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس نے سحری نہیں کی کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جس شہر میں وہ جانا چاہتا تھا وہ بہت ہی قریب ہے اور وہ زوال کے وقت سے پہلے اس شہر میں داخل ہو کر اس گھر تک مثلا پہنچ گیا، اور وہاں پر جا کر وہ اس کا مدت سفر ختم ہو گئی، اقامت مثلا کر لی کہ وہاں پہ گیا 7-8 بجے پہنچا، 9 بجے پہنچا اور 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، یا اپنے آبائی گاؤں یا آبائی شہر میں پہنچا تو مسافرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سفر کر کے وہ پہنچا، روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، رات میں سحری بھی نہیں کی، صبح صادق بھی شروع ہو گئی، لیکن زوال کے وقت سے پہلے وہ شہری حدود میں داخل ہو کر گھر تک پہنچ گیا اور مسافرت بھی ختم ہو گئی تھی، تو اب اس پر واجب ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے اس روزے کی نیت کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو شدید گنہگار ہوگا، اور اس پر مطلب قضا تو پہلے بھی لازم تھی، اب بھی قضا لازم ہوگی، لہٰذا اگر بالفرض کو زوال کے وقت سے پہلے شہری حدود میں داخل ہو جاتا ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھا تھا، تو اب نیت کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے سفر آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی پر آسائش سفر ہے، نرم سفر ہیں، اتنی زیادہ شدت تو نہیں ہوتی۔ ایک سوال لوگ اکثر کرتے ہیں کہ کیا آج کا موجودہ سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے دور میں تو سفر بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اس لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، کیا اب بھی اجازت ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شرعی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سبب اور علت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ حکم ہر دور میں ایک ہی رہتا ہے۔ پہلے سفر کی اگر آپ یوں کہیں کہ پہلے سفر کی مشقت اس بات کا سبب تھی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، لہٰذا اب وہ سبب ختم ہو گیا تو روزہ رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے ہر دور میں روزہ کے لیے سفر کو عذر مانا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر جب دنیا کی فراخی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خصوصاً جب صحابہ کرام کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور مسلمانوں کی حکومتیں بڑھیں، اس وقت بھی پر آسائش سفر ہونے کے باوجود، نرم سفر ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے روزے میں رعایت حاصل کی ہے، لہذا یہ حکم دائمی ہوگا۔ اب اگرچہ کوئی فلائٹ میں سفر کرے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن سفر ہے، یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور اے سی پالر میں ہے مثال کے طور پہ، بالکل کوئی مطلب دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ہاں، اب یہ فقہائے اعظام نے ضرور بیان فرمایا کہ ایک ہوتی ہے افضل صورت یہی ہوگی کہ یہ لوگ روزہ رکھیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اپنی آپ کو ضرر کا اندیشہ ہو
یا جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کے ضرر کا اندیشہ ہو کہ انہیں ہمارے روزہ رکھنے سے تکلیف پہنچے گی، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں اگر انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اذیت ہوگی تو نہ رکھنا افضل ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں گے کہ اگر روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا برابر والوں کے لیے، خود اپنے لیے ان میں سے کوئی باعث تکلیف بن رہا ہو تو اگر روزہ رکھنا باعث تکلیف ہے اپنے لیے دوسروں کے لیے تو نہ رکھیں، اگر روزہ نہ رکھنا بن رہا ہے تو پھر یعنی روزہ رکھنا بن رہا ہے تو نہ رکھیں، نہ رکھنا بن رہا ہے تو پھر رکھ لیں۔ یہ دونوں صورتیں پہ ہم توجہ کر سکتے ہیں۔